میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہی ہونے جا رہا ہے جو ہم نے پریڈکٹ کیا تھا۔ شاہویر ایمان کو راحم کے ساتھ دیکھے گا اور اسے یہی لگے گا کہ ایمان اور راحم کا افیئر چل رہا ہے۔ اس پہ شاہویر بہت آگ بھگولا ہوگا کہ ایمان ابھی تک میرے نکاح میں ہے اور میری بیوی ہوتے ہوئے وہ کسی اور آدمی سے کیسے افیئر چلا سکتی ہے۔ اب یہاں پر شاہویر اپنے کردار کے بارے میں بھول گیا کہ وہ بھی تو ایمان کے ساتھ نکاح میں تھا جب اس نے ماہنور کے ساتھ چکر چلایا۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ راحم ایمان کو فورس کرتا ہے کہ آج پہلے دن میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ دراصل راحم کے دل میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ اسی بہانے مسکان کو بھی ایک نظر دیکھ لوں گا۔ ایمان جو راحم سے کہتی بھی ہے کہ اب جب میں انڈیپینڈنٹ ہونے کا سوچ چکی ہوں تو میرے خیال سے پہلے دن سے ہی مجھے اپنے تمام کام خود کرنے چاہیے، لیکن راحم کے انسسٹ کرنے پہ اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن ایمان کو کیا پتا تھا کہ ایک طوفان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اب راستے میں راحم کی گاڑی کچھ خراب ہوتی ہے تو وہ ورک شاپ جاتا ہے۔ اتفاق سے شاہویر کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو وہ بھی اسی ورک شاپ پہنچ جاتا ہے۔ پہلے تو راحم سے بہت اچھے اخلاق سے ملتا ہے، لیکن راحم کی کال آ جاتی ہے، وہ ذرا دور جا کے کھڑا ہوتا ہے تو ورک شاپ والا شاہویر سے کہتا ہے کہ کیا آپ گاڑی کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ گاڑی ٹھیک ہو گئی۔ شاہویر پہلے تو ہچکچاتا ہے اور راحم کو آواز دینا چاہتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ راحم کسی امپورٹنٹ کال پہ بات کر رہا ہے تو خود ہی راحم کی گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور ساتھ والی سیٹ پہ ایمان کو دیکھ کے شاہویر کے تو جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ایمان بھی کافی خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں شاہویر میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، لیکن فوراً ہی خود کو کمپوز کر لیتی ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی جو شاہویر سے ڈروں۔ ڈرنا تو شاہویر کو چاہیے جس نے میرے ساتھ رشتے میں دھوکہ کیا۔ تبھی شاہویر کی طرف سے منہ پھیر لیتی ہے، جبکہ شاہویر بھی غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے ذرا مجھے بتائیں گے کہ اس وقت ایمان کہاں ہے، جس پہ عنبر بیگم کہتی ہیں کہ خیال آ گیا آخر تمہیں اپنی بیوی کا، ویسے تم ہوتے کون ہو ایمان کے بارے میں پوچھنے والے، وہ جہاں بھی ہو جیسی بھی ہو، جب تم اسے اپنی زندگی اور گھر سے نکال چکے ہو تو اب تمہارا پوچھنا بنتا نہیں ہے۔ جس پہ شاہویر کہتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ ایمان کیا کرتی پھر رہی ہے تو آپ بھی میرے ڈیسیژن کو ٹھیک سمجھیں گی کہ میں نے بہت اچھا کیا اسے گھر سے نکال کے۔ عنبر بیگم کو تو ایمان کے بارے میں یہ بات سن کے شدید غصہ آتا ہے۔ شاہویر سے کہتی ہے کہ کچھ تو شرم کرو، اس اچھی لڑکی کے کردار پہ بات کرنے سے پہلے تمہیں 100 بار سوچنا چاہیے۔ شاہویر غصے میں آگ بھگولا ہو جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے وہ اچھی لڑکی غیر مردوں کے ساتھ گاڑی میں گھومتی پھر رہی ہے۔ ایمان کے بارے میں یہ الفاظ سن کے عنبر بیگم کو بھی شدید غصہ آتا ہے۔ شاہویر سے کہتی ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیوی پر تہمت لگاتے ہوئے۔ شاہویر کہتا ہے ٹھیک ہے، ابھی ماموں کو کال کریں یا میرے ساتھ ان کے گھر چلیں اور ساری حقیقت آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایمان سے پوچھا جائے گا ایمان بتا دے گی کہ میں راحم کے ساتھ ہی وہ مجھے آفس سے گھر ڈراپ کرنے آئے تھے، جس پہ عنبر بیگم بھی ایمان کو ہی سمجھائیں گی اور شہناز اور رفیق بھی ایمان سے کہیں گے کہ بیٹا آپ کو راحم سے لفٹ نہیں لینی چاہیے تھی، اور پھر رفیق صاحب ایمان کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی وجہ سے کبھی میرا سر شرم سے نہیں جھکے گا۔ ایمان اب کس طرح سے سب کو یقین دلائے کہ میرا راحم کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں، وہ محض آفس میں میرا مینیجر ہے اور صرف ایز اے کولیگ مجھے گھر تک ڈراپ کرنے آیا تھا۔ دوسری طرف اب شاہویر غصے میں تو ہے، ماہنور سے ملتا ہے تو اس پہ بھی غصہ نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں لاکھوں روپے دے چکا ہوں لیکن مجھے ابھی تک کچھ ہزار کا پروفٹ بھی نہیں ہوا، بہتر یہی ہے کہ تم میرے پیسے مجھے واپس کر دو تاکہ میں خود کسی بہتر بزنس میں انویسٹ کر سکوں۔ ماہنور تو شاہویر کی بات سن کے سوچتی ہے کہ اماں ٹھیک کہتی ہیں، اب مجھے شاہویر سے جان چھڑا لینی چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ وہ جو رشتہ آیا تھا میں اس لڑکے سے کچھ عرصے باتیں کروں تاکہ اس سے بھی کچھ پیسے لوٹ سکوں اور بس پھر ہمیں یہ شہر چھوڑ کے رفو چکر ہو جانا چاہیے۔ لیکن ماہنور جب شاہویر کو اگنور کرتی ہے تو شاہویر کو مزید غصہ آتا ہے، ماہنور کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے اپنے بیوی بچے کو بھی گھر سے نکال دیا اور تم مجھ سے بات نہیں کر رہی، جبکہ تم نے مجھے کہا تھا کہ جس دن میں اپنی بیوی کو گھر سے نکالوں گا اگلے دن ہی تم مجھ سے نکاح کر لو گی،
اور اب تو اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ ماہنور سے کہتا ہے کہ اگر آج کی آج تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو مجبوراً مجھے کل پولیس میں جا کے تمہارے خلاف کمپلین کرنا پڑے گی کہ تم نے مجھ سے پیسے لیے ہیں۔ ماہنور پریشان ہو جاتی ہے۔ اب پریشانی میں چاروں ناچار اسے شاویر سے نکاح کرنا پڑتا ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ اس نکاح کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ ماہنور تو ماضی میں ایسے کئی نکاح کر چکی ہے اور کئی لوگوں کو اسی طرح سے لوٹ چکی ہے۔ تو اب ہوگا یہی کہ ماہنور کو پتا ہے شاویر کے بینک میں ابھی بھی کافی پیسے موجود ہیں، تو ماہنور وہ ساری رقم اپنے حق مہر میں لکھوائے گی اور شادی کے فوراً بعد شاویر سے وہ سارے پیسے لوٹنے کے بعد ایسے غائب ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ شاویر ہر جگہ اسے ڈھونڈتا رہ جائے گا اور جب تک اسے پتہ چلے گا کہ ماہنور اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیل چکی ہے، شاہویر کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا سوائے ماتم کرنے کے۔ دوسری طرف آریان جب المیر کی بوتیک دیکھنے جاتا ہے تو بہت امپریس ہوتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ کاش میں نے بھی مہک کی جگہ فبیہہ جیسی کسی اونچے گھرانے کی لڑکی سے شادی کی ہوتی تو آج المیر کی طرح میرا بزنس بھی چمک رہا ہوتا۔ المیر سے کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم مجھے اپنے بوتیک میں ملازم رکھ لو، کیونکہ اس وقت میرے حالات بہت خراب ہیں، جس پہ المیر کا دل بہت دکھی ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی جو بڑا ہونے کے ناطے ہمیشہ سے ہم بھائیوں پر حکم چلاتا آیا تھا، آج مجھ سے ملازمت کی بات کر رہا ہے۔ بہرحال آریان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی انکل اور فبیہہ سے بات کرتا ہوں۔ لیکن جب فبیہہ یہ سنتی ہے تو المیر سے کہتی ہے کہ خبردار، میرے باپ نے تمہیں بھی یہ بوتیک صرف میری وجہ سے بنا کے دی ہے، لیکن اب ہم نے تمہارے سارے بھوکے ننگے خاندان کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا کہ سب کو ملازمت دیتے پھریں۔ المیر کے لیے آریان کو انکار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ طریقے سے اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی اچھا یہی ہے کہ آپ بھی اپنا ایک بزنس شروع کریں، اللہ تعالیٰ اسی میں ترقی دے گا۔ جس پہ آریان افسردہ ہوتا ہے اور دل کی بات زبان پر آ ہی جاتی ہے کہ المیر، میں بزنس کیسے شروع کر سکتا ہوں؟ پیسے تو سارے میں ڈبا چکا ہوں اور تمہارے سسرال کی طرح میرا سسرال اتنا امیر نہیں ہے۔ دوسری طرف عنبر اور آصف کے حالات پہلے سے کچھ بہتر ہونے والے ہیں، اگرچہ ویسے اچھے نہیں ہوں گے جیسا کہ آصف صاحب کی اپنی دکان ہوتی تھی۔ بہرحال آصف صاحب کو اسی دکان میں اب ملازمت مل چکی ہے اور دکان کا موجودہ مالک آصف صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے، بلکہ دل سے دعا کرتا ہے کہ آصف صاحب اتنی ترقی کریں کہ پھر سے اپنی دکان کھڑی کر سکیں۔ لیکن چونکہ اسے آصف صاحب کے حالات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ تینوں ہی بیٹے نالائق نکلے ہیں، تو وہ بھرپور کوشش کرتا ہے کہ جس حد تک ہو سکے آصف صاحب کی مدد کر سکے۔ اب ایسے میں آصف صاحب جب عنبر سے کھانا بنوا کے دکان پہ لے کے جاتے ہیں تو باقی سب بھی کھانا کھا کے تعریف کیے بنا نہیں رہ پاتے۔ ایسے میں موجودہ مالک کے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر آصف صاحب یوں ہی روزانہ اپنی بیگم سے کھانا بنوا کے لے آئیں اور ورکرز مفت میں کھانے کی بجائے اس کھانے کے پیسے ادا کریں تو اس طرح آصف صاحب کی مزید مدد ہو سکے گی۔ آصف صاحب جب گھر آ کے عنبر کو یہ بات بتاتے ہیں تو عنبر بھی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ عنبر بیگم اور آصف صاحب کے اتفاق سے ایک دن اسی کھانے کا بزنس اتنا اسٹیبلش ہوگا کہ عنبر بیگم اور آصف صاحب کے حالات پہلے سے بھی بہتر ہو جائیں گے۔ کیا لگتا ہے ناظرین، ایسا ہوگا یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔